آپ کی اجازت سے جناب اسپیکر تینوں ڈاکومنٹس کی ایک ایک کاپی میں لائبریری میں پلیس کرنے کی درخواست کروں گا تاکہ کسی کالیگ کو پڑھنا ہو, دیکھنا ہو اور اس کو استعمال کرنا ہو تو کر سکیں. تو آپ کی اجازت ہے میں یہ سیکریٹریٹ میں یہ ڈاکومنٹ دے رہی ہے 30 جون کو, جیسے میں نے عرض کیا یہ میں سیکرٹری صاحب کو بھجوا رہا ہوں. جی فائنانس منسٹر. دوسری میں عرض کروں گا کہ یہ تھوڑی سی میں بیک گراؤنڈ بتا دوں, چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ بائنڈنگ اپ جب ہم نے کی تھی بجٹ میں, اور سب کا میں ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ سب نے بڑی اس وقت یعنی محنت کے ساتھ اور جافشانی کے ساتھ اس پروسیس کو بڑی اچھے انداز میں مکمل کیا. ٹریری بینچز بھی اور اپوزیشن نے بھی اپنا جو کردار ادا کیا, کٹ موشنز وغیرہ. تو اس وقت ان دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا 9th ریویو کی بات ہو رہی تھی. یہ 9th ریویو جناب اسپیکر یہ نومبر میں ڈیو تھا, نومبر 2022 فرسٹ ویک میں, اور جو 8th ریویو تھا وہ اس میں لکھا گیا تھا کہ 9th ریویو فرسٹ ویک آف نومبر میں ہوگا, 10th ریویو فرسٹ ویک آف فیبروری میں ہوگا, اور 11th ریویو فرسٹ ویک آف مئی میں ہوگا. اس تینوں کی جو رفلی جو اماؤنٹ تھا وہ قریباً $2.5 بلین کے قریب تھا. یعنی لیکن ہم اب اس نہج پہ پہنچ چکے تھے کیونکہ یہ 2019 کو پروگرام شروع ہوا تھا اور یہ 2022 پہ ختم ہو جانا چاہیے تھا. جیسے 2013-16 کا پروگرام تھا, یہ 12 ریویو ہوتے ہیں جنرلی, 11 یا 12 تو 3 سال میں ختم ہو. لیکن چونکہ پاکستان بیچ میں سسپینڈ پروگرام ہوا, کچھ اپنے ساورن کمٹمنٹ جو ہے پچھلی حکومت نے اس کو انڈو کر دیا, نہ کچھ کی تھی اس کو ریورس کر دیا, تو کریڈیبلٹی پاکستان کا بہت بڑا گیپ آیا, جس کی وجہ سے ہمیں بہت یہ مشکل فیز 9th ریویو ہمارا چلا. اور مجھے یاد ہے کہ اکتوبر مڈل میں 2022 میں جب میں اینول میٹنگ سے اٹینڈ کی, میں اس کو انوائٹ کیا کہ جی آپ فرسٹ ویک اور نومبر میں آئیں اور مہربانی کر کے آپ ریویو شروع کریں, کیونکہ ہماری ہر چیز ان آرڈر تھی. یہ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ دی اسٹاف لیول اگریمنٹ, اس کے ساتھ ہمیں اسٹینڈ بائی اگریمنٹ کی ہم نے 9 مہینے کا طے کیا 3 بلین, اور بورڈ کا انہوں نے اندیا دیا کہ 12 جولائی کو ہم بورڈ کریں گے, اور اگر بورڈ میں یہ اپروو ہو جاتا ہے تو پھر ہم آپ کو جو پہلی قسط جو میں کہا 9ویں ریویو کے حوالے سے ملنی تھی وہ ہمیں 1.2 بلین اسٹیٹ اوے دیں گے, 700 ملین ہمیں 4 مہینے کے بعد جو ہماری نومبر میں ریویو ہوگا اس وقت دیں گے, اور پھر فروری میں جو ریویو ہوگا 1100 ملین جو ڈفرینس ہے بیلنس 3 بلین کا وہ دیں گے. تو میں ساتھیوں کو یہ اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے 30 جون کو پھر آخری جو اس فسکل ایئر کا آخری سال تھا اور پرانے پروگرام کا بھی آخری دن تھا, تو اس دن ہم نے ڈاکومنٹس ہمیں مل گئیں. ہم نے پبلکلی پرائم منسٹر صاحب میاں شہباز شریف نے اس کو وٹنس کیا, میں نے پاکستان کے بہاف پہ اور گورنر اسٹیٹ بینک نے اس کو سائن کیا ہے, جس کی کاپی میں نے ابھی آپ کے ریکارڈ کے اوپر نیشنل اسمبلی کے پلیس کر دی ہے. کمرشل بینکس تو ملکی ذخائر جو تھے وہ قریباً 14 بلین کے قریب تھے. میری یعنی یہ ہمارے جب ہم پیمنٹس کرتے گئے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے کوئی ساورن پیمنٹ ہم نے وقت پہ ضرور کرنی ہے اور کوئی اس میں ڈیلے نہیں ہونی, کوئی ڈیفالٹ نہیں کرنا. الحمدللہ اللہ نے بڑی مہربانی کی. اس کے باوجود اور اس کی وجہ سے ایک پوائنٹ وہ آیا کہ جہاں ہم نیشنل ریزرو جو تھے ہمارے قریباً 8 بلین کے قریب چلے گئے تھے چند مہینے پہلے, وہ ہم نے بلڈ کرتے کرتے الحمدللہ ابھی یہ جو کلوز ہوا ہے ہفتہ, میں سمجھتا ہوں کہ سب کی دعائیں ہیں, سب کی کوششیں ہیں, اور بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, صرف ایفرٹ کر سکتا ہے اور کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. میری حتی الامکان کوشش ہے کہ آگے بھی ہم اسی راستے پہ چلیں جتنے بھی ہمارے پاس دن ہیں جب تک نگران حکومت نہیں آتی, اور ہم اس کو ایک اسی لیول یا اس سے بہتر لیول کے اوپر پاکستان کے ریزروز کو چھوڑیں, تاکہ ایک تو یہ ہو جائے کہ جس لیول کے اوپر یہ حکومت جو اس وقت الائز کی ایک مخلوط حکومت آئی تھی, اس نے ہر پیمنٹ کے باوجود بھی ریزروز اسی جگہ پہ چھوڑے اور اس کے قریب چھوڑے. پالیسیز ہم کم از کم جو ہم نے شروع کی ہیں, اس پہ آنے والے وقت میں جو مہنگائی کا طوفان ہے اس کو تھمنا چاہیے, اس کو نیچے جانا چاہیے. میں یہ کانفیڈینشلی شیئر کر رہا ہوں کہ جو ہماری اسٹیٹ بینک کی چونکہ ان کے پاس ایک ریسورس ہے, وہ مانیٹری پالیسی کی ان کی ذمہ داری ہے قانون کے تحت, ان کی یہ ورکنگ ہے کہ 2 سال میں پاکستان کی انفلیشن جو اس وقت پہلے وہ 38% پہ چلی گئی تھی, پھر 29 پہ آئی CPI, آل دو کور انفلیشن تو دیہاتوں میں 16-17 اور شہروں میں 18-19 تھی.
کیونکہ وہ زیادہ میٹر کرتی ہے. وہ کہہ رہے جی یہ 2 سال میں ان کا جو ماڈل ہم نے رن کیا ہے, اگر ہم اس پالیسیز کو سب لے کے چلیں, اللہ کرے جو ہمارے ساتھی ہیں جتنے بھی آئے وہ واپس الیکٹ ہو کے آئیں, تو یہ 7% پہ انشاءاللہ چلی جائے گی. ایک بھی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا, نہ زراعت پر, نہ اپنا کنسٹرکشن ریئل اسٹیٹ پر. جتنی ہم نے تکلیف کاٹنی تھی IMF کا پروگرام فائنل وہ ہم کر چکے ہیں, جتنے ہمارے پرائر ایکشن تھے وہ ہم نے ڈیلیور کر چکے ہیں. ایک یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی سیریس غلط فہمی کا نتیجہ ہے, اور یہ ایک آدھ چھپتا تو میں کہتا شاید کسی کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. یہ قریباً درجن, اور اس میں زرعی کمیونٹی میں زراعت کے جو لوگ ہیں جو دیہاتوں میں ہیں ان میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے کہ جی یہ پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے. سر انشاءاللہ جیسے میں نے عرض کیا ڈاکومنٹس موجود ہیں, اس میں تمام فیوچر کمٹمنٹس موجود ہیں, اور میں جیسے کہا پرائر ایکشن ہم نے کر لیے, بائنڈنگ آف اسپیچ کے ذریعے فسکل میئرز لے لیے. ایک پیسے کا جو ہے جو ان کے اوپر مزید بوجھ نہیں ڈالا جائے گا, چاہے وہ ریئل اسٹیٹ کا شعبہ ہو یا وہ آپ کا زراعت کا شعبہ ہو. تو اس کے علاوہ سر میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ اگر ہمارے ساتھیوں میں کسی کو بھی اس حوالے سے کوئی کلیریفیکیشن چاہیے ہو, کوئی مجھ سے کوئی انفارمیشن چاہیے ہو, میں حاضر ہوں. اور میں آپ کی اجازت سے میں یہ بھی شیئر کر دوں کہ منسٹری آف فائنانس کو میں کلیئر ڈائریکشن میں نے دی ہے کہ ایک دفعہ میں نے جو وعدہ پورا کیا تھا اسمبلی کے فلور پہ رکھنے کا اپنے ساتھیوں کے, اس کے بعد آپ اپنی ویب سائٹ پہ ڈالیں جو میں نے 99 میں شروع کام کیا تھا. آج رات 12 بجے سے پہلے یہ ڈاکومنٹ تینوں ویب سائٹ پہ ہوں گے منسٹری آف فائنانس کے. اینی باڈی کین ایکسیس. تھینک یو ویری مچ جناب اسپیکر.